امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں، جس ماحول میں اور جن لوگوں میں نبی بن کے آئے، وہ معاشرہ بدترین معاشرہ تھا۔ ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کی بدی اس معاشرے میں موجود تھی۔ عقائد ان کے ابتر تھے اور اعمال ان کے بدتر تھے۔ عقائد کے معاملے میں وہ لوگ اتنے گھٹیا اور اتنے نیچ تھے کہ ایک پتھر اٹھا کے لاتے، اس کو تراشتے، اس کے نئے نقش خد و خال بناتے اور تصور کرتے کہ یہ حضرت ابراہیم کا بت ہے، یہ لات کا بت ہے، یہ عزا کا بت ہے، یہ ہبل کا بت ہے۔ اور نظریہ ان کا یہ ہوتا کہ جس بزرگ کی یہ مورتی ہے اس بزرگ کی روح کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم جب اس کا سجدہ کرتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، پکار کرتے ہیں، تو جس بزرگ کے نام پر یہ مورت بنائی ہے وہ ہماری حاجتیں پوری کر دیتا ہے، ہماری مشکلیں حل کر دیتا ہے۔ عام میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، احد کے میدان میں جب مشرکین کی فوج کے کمانڈر ابو سفیان، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ ایک پہاڑی پر چڑھ کے انہوں نے آواز لگائی
سامنے والی پہاڑی پر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ میدان احد میں یہ افواہ اڑ گئی تھی قد قتل محمد، کہ محمد عربی تو شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان کے ذہن میں وہی بات تھی کہ اب آپ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس نے خوشی میں نعرہ مارا این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے محمد؟ تم میں ہے محمد؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میری ذات پہ حملہ کر رہا ہے اور میں تمہیں یہاں اپنی ذات کے لیے لڑوانے نہیں لایا۔ اس کو جواب نہیں دینا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اگر زندہ ہوتے تو جواب اس نے پھر نعرہ لگایا این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہیں؟ حضرت عمر پھر اٹھے، آپ نے منع کر دی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ وہ بھی نہیں رہے۔ اس نے تیسرا نعرہ لگایا این عمر، عمر کہاں ہے؟ پھر انہوں نے جواب دینا چاہا تو پھر آپ نے منع کر۔ اس کے بعد ابو سفیان نے نعرہ نہیں لگایا این عثمان، این علی، نہیں نعرہ لگایا، کسی کا نام نہیں لیا۔ اس بات کا اسے بھی یقین تھا کہ دین اسلام کی عمارت اگر کھڑی ہے تو انہی تینوں پہ کھڑی۔ اگر یہ نہیں نہ رہے اب یہ دین نہیں بچ سکتا۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کفار مکہ تک کو اس بات کا علم تھا کہ دین اسلام میں محمد عربی کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ابو بکر ہے، اور ان کے بعد کوئی ہے تو وہ، تبھی تو اس نے اس ترتیب سے نعرہ لگایا۔ جب جواب نہیں آیا تو اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ تینوں نہیں رہے، اب یہ دین بچ نہیں سکتا، تو اس نے خوشی میں نعرہ لگایا اولو حبل، حبل زندہ باد، حبل کی جے ہو، ہماری مدد تو حبل نے کی۔ یہ سارا واقعہ میں نے اسی لیے بیان کیا۔ یہ حبل کون ہے جسے ابو سفیان پکار رہے ہیں کہ ہماری مدد حبل نے کی؟ یہ کون ہے؟ سارے ہی چپ کر گئے۔ حابیل، حابیل، یہ حضرت آدم کا بیٹا ہے، دنیا کا پہلا شہید ہے۔ یہ پیر زادہ نہیں ہے، یہ نبی زادہ ہے۔ دنیا کا پہلا شہید ہے حابیل۔
حابیل کا نام بگڑتے بگڑتے مکے میں کیا ہو گیا؟ حبل۔ تو ابو سفیان نے مصائب میں، مشکلات میں گھر کر کس کو پکارا تھا؟ لوگ کہتے ہیں وہ بت پوجتے تھے، وہ بت بزرگوں کے نام پہ بناتے تھے، وہ بت نیک بندوں کے نام پر بنایا کرتے۔ حبل کو آواز لگائی اس نے، اولو حبل، حبل زندہ باد۔ میرے آقا نے فرمایا اٹھو فاروق اعظم، جس مسئلے کے لیے لڑوانے لایا تھا اس مسئلے پہ چوٹ کر رہا ہے، پوری آواز کے ساتھ اور پوری جرت کے ساتھ اس کو جواب دے، لنا مولا ولا مولا لکم، اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اولو حبل۔ اس کے جواب میں نعرہ کیا ہے؟ اللہ اعلی و اجل۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہماری تو مدد عزا فقیرنی نے کی ہے۔ ایک منٹ پہلے کس کو پکار رہا تھا؟ اور ایک منٹ کے بعد حبل گیا، حبل کی جگہ یہ ہوتا ہے مشرک۔ ذرا حبل نو جفا مار کے رکھنا، حبل کو جو پکارا ہے تو کھڑا ہونا اس پر۔ اب حبل گیا، اس کی جگہ پہ اس نے عزا فقیرنی کو بلایا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہماری مدد تو عزا فقیرنی نے کی ہے، تم عزا کے منکر ہو۔ تو میرے نبی نے جواب حضرت عمر کی زبان سے دلوایا، لنا مولا ولا مولا لکم۔ کسی کے کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، فلاں گستاخ رسول ہے اور فلاں رسول کا بے ادب ہے اور فلاں رسول کے دشمن ہے، اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے متعلق کہے کہ یہ گستاخ ہیں یا دشمن ہیں، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پوری مخلوقات اور 14 طبقوں سے اعلیٰ، افضل، اولا اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہی، سارے انبیاء سے افضل، سارے ملائکہ سے افضل، جنات سے، انسانوں سے، فرشتوں سے، زمینی مخلوق، آسمان کی مخلوق، اس سے اعلیٰ اور افضل کوئی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رہ گئی بات گستاخی کی، تو آپ کے وجود مقدس کا یا آپ کے علم یا آپ کے معجزے یا آپ کے کمالات، اس کی گستاخی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ خدا گواہ ہے، جو آدمی میرے نبی کے جوتی مبارک کو توہین کی نگاہ سے جتڑی کہہ دیتا ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ آپ کی جوتی کی توہین کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہ سکتا، چہ جائے کہ علم، کمال، معجزے، لیکن کسی کو گستاخ بنانے کے لیے کوئی دلیل تو چاہیے نا، کہ کوئی دلیل ہو آپ کے پاس۔ میرے پاس تو دلیل موجود ہے، میں کسی فرقے کو، کسی مسلک کو کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ احد کے میدان نے ابو سفیان اور حضرت عمر کے جواب نے اس بات کو واضح کر دیا ہے۔ یہ نہ ہوندے تو پھر کی سی،
سارے لوگوں کی توجہ تھوڑے والے پاسے گئی ہے۔ ابو سفیان کے نعرے نے اور حضرت عمر کے جواب نے اس بات کو واضح نہیں کر دیا کہ جو مصائب میں اور مشکلات میں اور دکھوں میں اور تکلیفوں میں اور حاجات میں اور جنگوں میں اور مشکل کی گھڑیوں میں حبل اور عزا فقیرنی اور پیغمبر زادے کو پکارتے ہیں، وہ نبی کے بے ادب اور گستاخ اور دشمن ہوتے ہیں۔ جو مصائب میں صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں وہ فاروق اعظم کی طرح نبی کے محب ہوتے ہیں۔ فرق تو اس نعرے نے کر دی، اس نعرے نے واضح کر دی اس بات کو۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ جس ماحول میں اور جس معاشرے میں میرے نبی تشریف لائے تھے اس میں ساری خرابیاں، سارے گناہ، ساری بدیاں اس معاشرے میں موجود تھی۔ عقائد ان کے خراب تھے، اعمال ان کے برباد تھے، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، سود کو وہ تجارت سمجھ کے حلال سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تجارت ہے، لین دین نہیں کرتے ہو تو سود بھی تو لین دین ہے۔ سود کو وہ حلال سمجھ کے استعمال کرتے ہیں۔ زنا ان کی فطرت میں شامل ہو گیا ہے۔ جو زنا کار عورتیں ہوتی تھیں ان کے گھروں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ معاشرہ ہے عرب کا جس میں میرے آقا تشریف لے آئے تھے۔ ہر بدی موجود ہے، رہزن وہ ہیں، ڈاکو وہ ہیں، قاتل وہ ہیں۔ بات بات پہ قتل کر دینا ان کا شیوہ ہے۔ عورتوں پہ ظلم کرنا، تشدد کرنا، زیادتی کرنا خواتین کے ساتھ ان کا وتیرہ ہے۔ اور کیا آپ کہیں گے یار اس قوم کی سختی کہ اپنی بیٹی کو زندہ قبروں میں گاڑ دیتے ہیں۔ اس کا ذرا تصور تو آپ کریں یار، کیسی قوم ملی تھی میرے نبی کو جس میں میرے نبی مبعوث ہوئے۔ جب تک اس قوم کی ساری حالت آپ کے سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک میرے نبی کے انقلاب کا کمال آپ کے سامنے نہیں آئے گا۔ غالباً کانفرنس کا عنوان بھی یہی ہے، پیغمبر انقلاب۔ انقلاب کسے کہتے ہیں؟ انقلاب کہتے ہیں پلٹ دینا، الٹ دینا، زمین کا نیچے والا حصہ اوپر آ جائے، اوپر والا حصہ نیچے جائے، پلٹ دینا، بدل دینا، اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ میرے نبی نے اس ابتر معاشرے کو کس طرح تبدیل کر دیا، کس طرح پلٹ دیا تھا اس معاشرے کو۔ بچیوں کو زندہ قبروں میں گاڑ دیتے ہیں۔ اتنے سنگ دل لوگ، اتنے اجڑ لوگ، اتنے جاہل لوگ، ان لوگوں میں میرے آقا تشریف لے آئے اور میرے نبی نے وہاں کام کرنا شروع کیا اور قرآن کا رنگ میرے نبی نے چڑھانا شروع کی۔ انقلاب آیا تھا وہ کس کے ذریعے آیا تھا؟ قرآن کے ذریعے آیا تھا، آپ کی سیرت کے ذریعے آیا تھا، آپ کے اخلاق کے ذریعے آیا تھا، آپ کے اقوال کے ذریعے آیا تھا۔ رنگ آپ نے چڑھایا اس معاشرے پہ قرآن کا، اور رنگ چڑھایا آپ نے اس معاشرے پہ اپنی سیرت کا، اپنے اسوہ کا۔ اور رنگ جب چڑھا نا اس معاشرے پر تو جو معاشرے کا نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، تھوڑا سا نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس دور کا نام ہی دور جاہلیت پڑ گیا تھا۔ اس دور کو کیا کہتے ہیں؟ دور جاہلیت۔ حالانکہ اس کا نام ہونا چاہیے تھا دور شرک و کفر۔ بچیاں نہیں باز آ گئی۔ بیٹو آپ میری تقریر سنو یار،
इधर आओ, आगे आओ, आगे आ जाओ। तू मेरे पुत्र इत्थे आ, इत्थे मेरे अगे बह, तू और अगे आ मेरे पुत्र, इत्थे आ, तू और उत्ते अगे आ मेरे। शाबाश शाबाश। आप सुने यार, सुने और पका लें इसको। उस दौर का नाम क्या रखा गया? दौरे कुफ्र व शिरक, दौरे जिनाकारी, दौरे सूदखोरी, दौरे शराब नोशी, दौरे कत्लो गारत नहीं, उसका नाम रखा गया दौरे जाहिलियत। अहले इल्म लोग अगर मेरी बात को सुने और कहें बंदयालवी अच्छी बात कह गया है, मालूम हुआ हर बुराई की जो जड़ है ना वो जिहालत है। हर बुराई की जड़ क्या है? हर बुराई की बुनियाद जिहालत है। तभी तो उसका नाम दौरे जाहिलियत रखा गया कि हर बुराई बदी गुना उसकी बुनियाद जिहालत है। जिहालत रब ने अपनी रहमत करते हुए वो जिहालत की जो काली चादर पूरे मुआशरे पर तनी हुई थी उसको रब ने हटाने का फैसला किया। मेरे नबी के सर पे नबूवत का ताज रखा और पहली वही के पहले लफ्ज उतरे, इकरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़िए। क्यों? जिहालत दूर करनी है। और जिहालत दूर किससे होगी? जिहालत दूर किससे होगी? तालीम से होगी। पहले लफ्ज उतरे, इकरा। पढ़िए। जो यहां स्कूलों कॉलेज के पढ़े हुए लोग बैठे हैं वो महसूस न करें, वो इस पर गौर करें। उस तालीम से कभी जिहालत दूर नहीं होगी जिस तालीम के जरिए दुनिया की पहचान होती हो। उससे जिहालत के अंधेरे कभी दूर नहीं होंगे, बढ़ेंगे बढ़ेंगे। जिस तालीम से दुनिया और दुनिया की चीजों की पहचान होती हो उससे अंधेरे जिहालत के दूर नहीं होंगे। जिहालत के अंधेरे उस तालीम से दूर होंगे जिसके पढ़ने से रब की पहचान होती हो। अब पढ़िएगा, इकरा बिस्मे रब्बिकल्लज़ी। हमारे स्कूलों में बच्चा पहले दिन जाता है तो अलिफ से अनार, अलिफ से अल्लाह भी हो सकता था, बे से बकरी, ते से तख्ती। किसकी पहचान हो रही है? ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये पहचान हो रही। इस तालीम से कभी अंधेरे दूर नहीं होंगे, बढ़ेंगे बढ़ेंगे। वरना आप बताएं, ये जो गुजरांवाला से 40 किलोमीटर दूर या डिवीजन के तौर पर जो ज़िले हैं 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर एक बंदा गुजरांवाला आ रहा है, उसका काम है, वो जब दफ्तर में पहुंचता है तो वो जो दरवाजे पे दरबान खड़ा है वो उसको कहता है साहिब तो मीटिंग में, साहिब तो मीटिंग में। ये बेचारा मुसाफिर है, 100 मील का सफ़र किया, ये गया कहीं से रोटी खाई, वापस आया तो दरबान ने कहा साहिब तो पिछले दरवाजे से घर चले गए। इस दुनिया की तालीम ने अंधेरे मिटाए या बढ़ाए? एक बंदा कत्ल हो गया, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसे कत्ल कर दिया गया, बच्चे रुल गए और कुर्सी अदालत पे जो आदमी बैठा हुआ है वो कातिल से 50 लाख रुपया लेकर उस कातिल को छोड़ देता है। अंधेरे मिटे या ज्यादा हुए?
جس تعلیم سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو اس سے اندھیرے ختم نہیں ہوں گے، اندھیرے اس تعلیم سے ختم ہوں گے جس سے رب کی پہچان ہوتی۔ خوست کے گورنر کو، جو بنوری ٹاؤن کا فاضل تھا، بی بی سی کے نمائندے نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو، یہ تمہارا کیا نظام ہے، کچھ ہمیں بھی گائیڈ کرو۔ گورنر نے کہا بتاؤں کہ دکھاؤں؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ کہنے لگا خوست کے چوک میں چلے جاؤ، ڈالروں سے بھرا ہوا بریف کیس وہاں رکھ دو، کل آ کے اپنا بریف کیس اٹھا لینا، اس بریف کیس کی طرف کوئی نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھے۔ مجھے سائنس کی تعلیم پر کوئی اعتراض نہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، میں یہ نہیں، سائنس نے کتنی کتنی چیزیں بنائی، رات کو دن میں بدل دی، رات کو دن میں بدل دی ہے۔ میں سرگودا اونٹ پہ چڑھ کے آتا تو میں تو پھر مہینے تو بعد تواڈے کول پہنچنا سی، مجھے 3 گھنٹوں میں کار نے پہنچا دی۔ اور ہم جہاز پہ جب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ہم 4 گھنٹوں میں جدے اتر جاتے ہیں، بڑے بڑے بحری جہاز، گاڑیاں ہیں۔ ہن اس ظالم نو ویکھو، حد نہیں ہو گئی، خدا دی قسم، دنیا میں اربوں موبائل ہیں، پاکستان میں کروڑوں موبائل ہیں، لیکن جو بندہ میرے نمبر پہ رنگ کرتا ہے مجال ہے اور رنگ کسی اور تے جاوے، حد نہیں ہو گئی۔ اتنی بڑی ترقی، اتنی ترقی کی سائنس نے، ذرا سرجری کو آپ دیکھیں، جگر بدل کے رکھ دیے، گردے بدل کے رکھ دیے، اس سرجری کی ترقی کو آپ دیکھیں۔ لیکن میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سائنس اچھے اچھے سامان بنا سکتی ہے، اچھے انسان نہیں بنا سکتی۔ اچھے سامان بنائے گی، اچھے انسان نہیں بنائے گی۔ یہ جن لوگوں نے ترقی کی وہ افغانستان میں داخل ہوئے تو انہوں نے کیا کیا ہے، وہ لیبیا میں داخل ہوئے تو انہوں نے کیا کیا ہے، وہ فلسطین میں داخل ہوئے تو کیا کیا ہے، وہ عراق میں داخل ہوئے تو کیا کیا ہے، کتنے لوگوں کو نیزوں کی انیوں پہ پرویا، کتنی عزتیں لوٹی انہوں نے، کتنی بیٹیوں کو بے آبرو کیا انہوں نے، کتنی دہشت پھیلائی انہوں نے، جلانے والے بم پھینکے ان لوگوں نے، بھسم کر کے رکھ دیا محلات کو اور گھروں کو اور فصلوں کو۔ کیا کیا؟ اور میرے پیارے پیغمبر جب مکے میں داخل ہوئے فاتح بن کر، اللہ اکبر، فاتح بن کے آ رہے ہیں، 10,000 قدوسیوں کا لشکر آگے آگے ہے اور مکے کا فاتح سب سے پیچھے چل گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سر جھکتا جا رہا، اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ۔ یہ اب بھی طالبان افغانستان میں آئے، امریکہ بھاگا اور طالبان آئے، کتنے لوگ قتل ہوئے؟ کچھ بھی نہیں، عام معافی کا اعلان کر دیا، ہم سب کو معاف کرو۔ اور کمانڈر ان چیف جو ہے وہ فروٹ بیچنے والی عورت کے پاس آ کے کہتا ہے بہن گھر چلے جاؤ، ہر مہینے کا خرچہ تمہیں گھر پہنچے۔ وہ کمانڈر ان چیف سڑکوں پہ پھر، میں نے فیس بک پہ گورنر صاحب کو دیکھا، وہ ایک بازار میں بیٹھے ہیں، گھٹنے پہ کاغذ رکھ کے ایک درخواست پہ دستخط کر رہے ہیں۔ اساں ترس گئے انہوں ویکھن واسطے، انہوں دے ملازماں نوں ویکھن واسطے اسی ترس گئے۔ سائنس اچھے اچھے سامان بنا سکتی ہے، اچھے انسان نہیں بنا سکتی۔
اچھے انسان میرے نبی کی تعلیم بنائے گی۔ بے شک امریکہ کے صدر کی ایک کال پر یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لمبے پہ گئے، جی سر جو آپ کہیں گے وہی ہوگا، سب کچھ دیں گے آپ کو۔ اور وہی امریکہ کا صدر ملا عمر کو پیغام دیتا ہے میں تو اس سے ملنا چاہتا ہوں، اور وہ کہتا ہے تجھ جیسے کتے سے میں ملنا بھی نہیں چاہتا۔ سائنس اچھے سامان بنا سکتی ہے، اچھے انسان نہیں بنا سکتی۔ اچھے انسان محمد عربی کی تعلیم بنائیں گے۔ اب آپ نے توجہ کرنی، جس دور کا نام تھا دور جاہلیت، اور وہ اجڑ لوگ تھے، جاہل لوگ تھے، ظالم لوگ تھے، قاتل لوگ تھے، زانی لوگ تھے، چور تھے، ڈاکو تھے، لڑکیوں کو زندہ قبر میں گاڑنے والے تھے، دور کا نام تھا دور جاہلیت۔ دور جاہلیت میرے نبی نے قرآن کا رنگ چڑھایا نا، تو پھر میرے نبی نے اسی دور کے متعلق کہا خیر القرون کرنی، سارے زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، جس میں ابو بکر و عمر رہتے ہیں، عثمان و علی رہتے ہیں، طلحہ و زبیر رہتے ہیں۔ وہی دور جو دور جاہلیت تھا، میرا نبی جب انقلاب لے کے آیا تو اس دور کا نام کیا پڑ گیا؟ خیر القرون کرنی۔ جو مشرک تھے وہ موحد ہو گئے، بے شک شرک کی جگہ توحید آ گئی۔ بے شک کبھی کبھی میں بات کرتا ہوں تو میں درمیان سے شروع کرتا ہوں، سامعین کا تھوڑا سا امتحان لیتا ہوں، اے تھوڑے جے پردے ہٹان، خود سمجھیں، اور سامعین جب خود سمجھ جائیں نا تو لطف بڑھاتا ہے۔ کبھی یہ بتوں کے سجدے کرتے تھے، کبھی یہ بتوں کو چومتے تھے، کبھی یہ بتوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، اور میرے نبی نے جب توحید کا رنگ چڑھایا، انہی میں سے ایک آدمی احرام باندھنے کے بعد حجر اسود کے سامنے آیا، اس نے چومنا ہے حجر اسود کو، پھر اس نے طواف شروع کرنا ہے۔ دل میں آیا یہ دائیں بائیں لوگ کھڑے ہیں، نئے نئے مسلمان ہونے والے، یہ کہیں گے سن بتاں دے چومن تو منع کر دینے، آپ پتھر نو چومن لگے ہوئے نے۔ وہ کچھ فٹ پیچھے ہٹا، اور پیچھے ہٹ کے حجر اسود کو خطاب کیا، انی عالم انکا حجر لا تنفع ولا تضر، میں چنگی طرح جاننا، آج میں پنجابی دا ٹچ نہیں دیتا میرا خیال، میں چنگی طرح جاننا تم ایک بے جان پتھر ہے، میرا نفع بھی تیرے ہاتھ چ نہیں، میرا نقصان بھی تیرے ہاتھ چ نہیں، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا تو فاروق اعظم تجھے کبھی نہ چومتا۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، توحیدی نعرہ برملا، یہ انقلاب میرے نبی نے اس معاشرے کو پلٹ کے رکھ دیا تھا۔ میرے نبی انقلاب لے کے آئے اس معاشرے میں، مشرک موحد ہو گئے، شرک کی جگہ توحید آ گئی۔ جو زانی تھے، زانی لڑکیوں کی عزتوں کے لٹیرے، ان کو کہا گیا یہ ایک لڑکی ہے، زیوروں سے لدی ہوئی ہے، یہ قیدی بن کے آ گئی ہے، میں اسے آزاد کر رہا ہوں، اسے بھائی کے گھر چھوڑ کے آؤ۔
اسے بھائی کے گھر چھوڑ کے آؤ، لڑکی ہے، زیوروں سے لدی ہوئی ہے، چھوڑنے کے لیے دو صحابی جا رہے ہیں۔ یہ بھائی کے گھر پہنچی تو بھائی حیران ہو گیا، تیرا نام تو قیدیوں کی لسٹ میں آ گیا تھا، تو یہاں کہاں؟ اس نے کہا محمد عربی نے رحم کر دیا ہے سبحان اللہ کہ تو ان کے دربار میں گئی تھی۔ میرے نبی کا نام تو بڑا نام تھا، سبحان اللہ، بے شک بے شک عدی اس کا بھائی، یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، تو ان کے دربار میں گئی تھی؟ کہ ہاں بھیا میں ان کے دربار میں گئی تھی، میرے سر پہ انہوں نے اپنی چادر رکھی تھی، مجھ سے پوچھا تھا مانگو مجھ سے کیا مانگتی ہو، میں نے رہائی کا سوال کیا، انہوں نے فوجی ساتھ بھیجے، وہ اس گھر تک مجھے چھوڑنے کے لیے آئے۔ بھائی نے کہا کیف وجدت محمدن واصحابہ، پھر تو نے محمد کو اور اس کے یاروں کو کیسا پایا ہے، کیسے وہ لوگ ہیں؟ تو حاتم طائی کی بیٹی کہتی ہے بھیا میں تجھے زیادہ کیا بتاؤں، میری عزت و عصمت تیرے گھر میں اتنی محفوظ نہیں ہے جتنی محمد عربی کے گھر میں محفوظ تھی۔ وہ لوگ جو عزتوں کے لٹیرے تھے، وہ کافروں کی لڑکیوں کی عزتوں کے محافظ بن کے کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ بے شک میرے نبی نے انقلاب پیدا کر دیا، میرے نبی نے انقلاب پیدا کر دیا، اور یہ انقلاب قرآن کے ذریعہ ہے، یہ انقلاب میرے نبی نے محنت کی تھی، اس قرآن کے ذریعے محنت کی تھی۔ آج بھی بگڑے ہوئے معاشرے کو اگر سنوارنا ہے تو نسخہ وہی استعمال کرنا پڑے گا جو نسخہ محمد عربی نے اپنی قوم پر استعمال کیا، اور نسخہ کیا ہے؟ قرآن۔ میرے نبی کا اسوہ، میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کی حیات طیبہ، میرے نبی کے فرامین، وہی نسخہ آج استعمال کریں گے، پھر کامیابی ملے گی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن کے ذریعے ہی رب کئی قوموں کو بلندیاں دیتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو رب پستی میں دھکیل دیتا ہے۔ عزت اسی میں ہے کہ قرآن کے احکام کی طرف آ جائیے، ہماری زندگیوں میں وہ احکام آئیں جو قرآن نے بیان کی، ورنہ ہماری پستی کا کیا عالم ہے؟ 90,000 فوج ہماری مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈال گئی تھی، اور ہمارے کمانڈر نے ہندوستان کے کمانڈر کے سامنے، خدا کی قسم جب وہ تصویر ہم دیکھتے ہیں لگتا ہے زمین پھٹ جائے اور ہم غرق ہو جائیں۔ جب وہ دستخط کر رہا تھا دستبرداری کا، 90,000 بندے قیدی بنے، ایک ملک کا حصہ ہم سے چھن گیا، ہندو چھین کے لے گئے، اور ہمارا جنرل اس پر دستخط کر رہا ہے سقوط ڈھاکہ پر۔ کبھی ہم دریاؤں کو خط لکھنے بیٹھ جایا کرتے تھے، کبھی دجلہ کے کنارے پہ کھڑے ہیں، سامنے ایرانی کھڑے ہیں، کشتیاں کوئی نہیں، ٹیوبیں کوئی نہیں، تختے کوئی نہیں، تیرنے کا سامان کوئی نہیں، اور دوسری طرف سے ایرانی نعرہ لگاتے ہیں تسی آنا کہ اسیاں بھی یہ۔ ادھر سے وہ چیلنج کر رہے ہیں، اور ادھر یہ مسلمان کھڑے ہیں، تیرنے کی کوئی چیز نہیں کہ پار پہنچے اور مقابلہ کریں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں، کمانڈر ہیں، فوج کی طرف دیکھا،
کہ سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ایک صحابی بولا، کمانڈر پانی کی اس بوند سے ڈرا رہے ہو؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ دریائے دجلہ کو۔ پانی کی اس بوند سے ڈرا رہے ہو؟ اللہ کا نام لے کے گھوڑا ڈالیے، ہم آپ کے پیچھے۔ حضرت سعد نے گھوڑا سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا، فوج بھی پیچھے۔ یہ گھوڑوں پہ جا رہے ہیں، ایرانیوں نے دوسری طرف سے دیکھا، انہوں نے کہا جن آ گئے، یہ انسان نہیں ہے، یہ جن ہے گھوڑوں پر۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا کہ گھوڑے پسینے میں جب شرابور ہوئے اور تھک گئے اور ہانپنے لگے تو رب نے خشک زمین باہر نکالی۔ دوسرے کنارے پہ پہنچ کے کمانڈر نے کہا کسی کی کوئی چیز گم تو نہیں؟ ایک صحابی کہتا ہے میرا لکڑی کا ایک پیالہ تھا، پانی بھی پیتا تھا، اس میں سالن بھی لے لیا کرتا تھا، وہ سمندر کی موجوں کے حوالے ہو گئے ہیں۔ کمانڈر نے کنارے پہ کھڑے ہو کہا او دجلہ کی موجوں، پیالے کی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن تمہاری امانت کا تقاضا ہے کہ اس فوجی کا پیالہ واپس کرو۔ ایک موج آئی اور پیالہ کمانڈر کے قدموں میں ڈال کے چلی۔ کبھی ہم ایسے بھی تھے، کبھی ہم دریاؤں کو خط لکھنے بیٹھ جایا کرتے تھے، کبھی ہم جنگل کے درندوں کو خطاب کرنے لگتے تھے، اور آج ہم ہندوؤں کے سامنے ہتھیار ڈال۔ کتنی پستی دیکھی ہے ہم نے۔ عروج اگر چاہتے ہو نا تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ عروج بخشنے والی چیز کیا ہے؟ چھوڑو یہ سامان اور یہ سائنس کی ترقیاں، لوگوں کو قرآن کے احکام کی طرف لاؤ۔ بس آخری بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں، اور آخری بات بڑی زبردست کرنے لگا ہوں۔ فارس سپر طاقت ہے، روم اس زمانے کی سپر طاقت، جیسے آج امریکہ، یہ دونوں سپر طاقتیں ہیں۔ یہ دونوں طاقتیں سارا زور لگا رہی تھیں اچھے اچھے سامان بنانے پر۔ تخت اچھا ہونا چاہیے، تاج اچھا ہونا چاہیے، محل اچھے ہونے چاہیے، زیور اچھے ہونے چاہیے، ہتھیار اچھے ہونے چاہیے، گھوڑے اچھے ہونے چاہیے، ہاتھی اچھے ہونے چاہیے۔ فارس و روم زور صرف کر رہے تھے اچھے اچھے سامان بنانے میں، اور اس کے مقابلے میں مکے اور مدینے میں میرا نبی زور صرف کر رہا تھا اچھے انسان بنانے میں۔ اچھے انسان بنے، ان کے اخلاق اچھے ہوں، ان میں حیا ہو، ان میں شرافت ہو، ان میں صداقت ہو، یہ امانت میں خیانت نہ کریں، یہ کسی غریب کا پنجہ نہ مروڑیں، یہ جھوٹ نہ بولیں، یہ کسی کی عزتوں سے نہ کھیلیں۔ فارس و روم محنت کر رہے تھے اچھے اچھے سامان بنانے میں، اور آمنہ کا لال محنت کر رہا تھا اچھے انسان بنانے میں۔ جب یہ اچھے انسان بن گئے نا، رب نے ان کا بنا بنایا سامان اٹھا کے ان کے قدموں میں ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ یہ لوگ کیسر و کسریٰ کا تاج بھی تمہارا ہے، فارس کا تخت بھی تمہارا ہے، یہ گھوڑے، ہاتھی، زیور، سونا، چاندی، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ تو میرا نبی واقعی پیغمبر انقلاب ہے، جنہوں نے اس بدتر معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرے میں بدل کے رکھ دیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔